الذي نصر عبده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور سامعین ذی احتشام، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کا مقام اور موجودہ حالات کے عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ حضرات بغور سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، والدین اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. ان کا سایہ اولاد کے لیے باعث رحمت ہے. ان کا انداز سراپا شفقت ہے. ہر ایک پر لازم ان کی اطاعت ہے. جس کی زندگی میں والدین کی خدمت ہے وہ بڑا ہی باعظمت ہے. اسی کے لیے اللہ کی قربت ہے. اس لیے ان کے قدموں تلے جنت ہے. یہی فرمان خدا اور پیغام رسالت ہے. محترم حضرات، والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے بہت سارے مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا. چنانچہ کبھی تو فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو مت چھڑکو اور ان کے سامنے نرمی اور محبت سے پیش آؤ اور ان کے سامنے نرم اور اچھی گفتگو کرو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پیار سے پالا ہے. تو پتہ چلا اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق ادا کرنے کا حکم دیا. یہ ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ پر والدین کی خدمت و فرما برداری کا حکم دیا. چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو سورہ انعام میں فرمایا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو سورہ عنکبوت میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کی ترغیب دی. تو سورہ لقمان میں اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے ان اشکر لی ولوالدیک کا فرمایا. تو والدین کے مقام سے ادا کرنے کے لیے رب رحمان نے اپنے قرآن کریم میں بنی اسرائیل سے یہ عہد کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. سامعین محترم، والدین کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمت و فرما برداری کی بار بار تعلیم دی گئی. ان سے اچھی گفتگو کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا. اور نبی رحمت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت و اطاعت کو حصول جنت کا ذریعہ بتلایا. ان کی نافرمانی اور ناقدری کو سبب جہنم قرار دیا تو دوسری طرف ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کی بشارت دی. رضا الہی کو ان کی رضا پر موقوف کیا. ان کی طرف نگاہ محبت ڈالنے کو مقبول حج کے برابر قرار دیا. ان کی خدمت کو جہاد سے افضل قرار دیا. تو کیا ہی بہترین ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الوالد اوسط من ابواب الجنہ. تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. محترم حضرات، جب والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خوب خدمت کریں. مگر جب ہم اپنے معاشرے پر ایک
محسوس ہوتی ہے کہ آج بہت سی اولاد اپنے والدین کی ناقدری کر رہی ہے. وہ والدین کی تکلیف کو، والدین کی خدمت کرنے کی بجائے ان سے خدمت لیتی ہے. انہیں راحت پہنچانے کی بجائے انہیں اذیت پہنچاتی ہے. ان کا دل خوش کرنے کی بجائے انہیں آنسو کا رنجیدہ کرتی ہے. بڑھاپے میں ان کی ڈھال بننے کی بجائے وبال بن جاتی ہے. تو میں ایسی اولاد سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے ماضی پر تو نظر دوڑاؤ کہ تمہاری ماں نے تمہیں بے پناہ مشقتوں سے جنم دیا. تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر تمہاری پرورش کی، اور جب تم پیدا ہوئے تو خود کچی اور گیلی جگہ سو کر تمہیں نرم جگہ پر سلایا. ارے وہ وقت تو ذرا یاد کرو کہ تمہارے والدین نے خود نہیں کھایا مگر تمہیں پیٹ بھر کر کھلایا، خود نہیں پہنا مگر تمہیں پہنایا، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کو پورا کیا. مگر آج ذرا سا کیا جوان ہو گئے، اپنے ہی مشفق و ہمدل والدین کو آنکھیں دکھا رہے ہو، اپنی ماں پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہو. تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری والدہ نے تمہاری خاطر کیا کیا برداشت نہیں کیا. سارے زمانے سے برطرف ہو کر صرف تمہاری طرفداری کی، اور بار بار اپنے سینے سے لگا کر کہا یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا دلارا ہے. ارے تم بے پناہ کالے تھے مگر تمہاری ماں نے کہا یہ میرا چاند کا ٹکڑا ہے، یہ میری آنکھوں کا تارا ہے. الغرض ماں کے بے شمار احسانات ہیں جن کا تذکرہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، مگر ظالم اولاد اتنے سارا احسانات کے باوجود ظلم پر ظلم کرتی ہے اور انہی ہاتھوں سے اپنی ماں کو مارتی ہے جن ہاتھوں کو اس کی ماں نے کئی مرتبہ محبت سے بوسہ لیا تھا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں 9 مہینے بوجھ بن کر تم نے ابتدائی زندگی گزاری. یہی وہ ماں ہے جس نے دشوار مراحل کو صرف تمہاری محبت میں برداشت کیا. یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہاری آنکھ بنی جن آنکھوں کو تم اپنی ماں کو دکھا رہے ہو. یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے کان بنی جن کانوں سے تم غیروں کی بات سن کر اپنی ماں کو ڈانٹ رہے ہو. یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہاری یہ زبان بنی جس زبان سے تم اپنی ماں کو گالیاں بک رہے ہو. یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے ہاتھ بنے جن ہاتھوں سے تم اپنی ماں کو دھمکی دے رہے ہو. یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے قدم بنے جن قدموں پر تم اس کو ناراض کرنے کے لیے اس کی مرضی کے خلاف اٹھا رہے ہو. ارے ہاں یہی وہ ماں ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تعظیم کرنے کا حکم دیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے اور میں نے اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر بیٹھا کر گھر سے پیدل چل کر حج کروایا ہے، تو آپ بتلا دیجئے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو قربان جائیں آقا کے اس ارشاد پر آقا نے ارشاد فرمایا ارے ماں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی تو تو نے اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا جو پیٹ میں تیرے ایک مرتبہ کروٹ لینے سے نکلی تھی. اور اسی شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی کہ اس کی دعا سے آئی مصیبت بھی ٹال دی. حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی، حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. وما علینا الا